بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام نیلم ہے۔ جب میں 16 سال کی تھی تو ایک ٹیوشن سینٹر میں فرحان نامی لڑکے سے میری ملاقات ہوئی جس کی عمر 19 سال تھی۔ وہ بہت ہینڈسم اور لڑکیوں میں بہت مقبول تھا، لیکن میں چونکہ ایک ذہین طالبہ تھی اور ہر وقت اپنی پڑھائی پر توجہ رکھتی تھی، لہٰذا کبھی اس میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ میرے عدم دلچسپی سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ جب بھی میں ٹیوشن سینٹر سے گھر واپس جاتی تھی تو وہ میرا تعاقب کرتا تھا۔ میں نے اس سے جان چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ایک روز جب میں گھر واپس جا رہی تھی تو فرحان کا دوست معظم میرے پاس رکا اور بتایا کہ فرحان میری محبت میں دیوانہ ہو چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ دن رات میرا ذکر کرتا ہے اور میرے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معظم نے درخواست کی کہ میں ایک بار اس سے بات ضرور کر لوں، اگرچہ میں اس کے لیے تیار نہ تھی، لیکن پھر سوچا کہ شاید ایک بار ملاقات کر کے میں اسے سمجھا سکوں گی۔ بالآخر کافی سوچ و بچار کے بعد میں نے فرحان سے ملاقات پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے کر گیا، لیکن وہاں کا ماحول مجھے کافی پریشان کن محسوس ہوا۔ فرحان نے میرے ساتھ پیار بھری باتیں شروع کر دیں اور پہلی بار مجھے بھی محسوس ہوا کہ جیسے میرے دل میں بھی اس کے لیے جگہ تھی۔ پھر پیار بھری باتوں کے ساتھ اس نے مجھے چھونا بھی شروع کر دیا۔ میں اس پر بہت پریشان ہوئی اور اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ میرے ساتھ لپٹ گیا۔ میری مزاحمت کے باوجود اس نے مجھے بے لباس کر دیا اور پھر میری آہوں اور سسکیوں کے درمیان مجھے بے آبرو کرتا رہا اور میری عزت لوٹتا رہا اور میری عزت لوٹ لی۔ میرے لیے یہ واقعہ انتہائی وحشت ناک تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے دل اور زخمی روح کے ساتھ گھر واپس آئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے وہ رات روتے ہوئے گزاری، لیکن اپنی بدقسمتی کا ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب مجھے خوف یہ تھا کہ کہیں میں حاملہ نہ ہو جاؤں۔ میں خوف کے مارے اپنی والدہ سے اس معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی، لہٰذا مجھے اب مدد کے لیے فرحان ہی نظر آ رہا تھا۔ میں نے فرحان سے رابطہ کیا اور اس نے بتایا کہ وہ ایک نرس کو جانتا ہے جس سے معائنہ کروایا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے بعد اس نے میرا معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ خبر ہم دونوں کے لیے انتہائی خوف زدہ کر دینے والی تھی۔ نرس نے کہا کہ وہ 2 ماہ بعد اسقاط حمل کا آپریشن کر سکتی ہے اور بچے کو ضائع کرے گی۔ اگرچہ میں بہت خوف زدہ تھی، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسقاط حمل کروا دیا، لیکن اس دوران کسی پیچیدگی کی وجہ سے میرا بہت سا خون ضائع ہوا اور میری حالت غیر ہو گئی۔ بالآخر مجھے یہ معاملہ اپنی والدہ کو بتانا پڑا، لیکن ان کا رد عمل اتنا خوفناک تھا کہ جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے میرا تمام سامان اکٹھا کیا اور اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ مجھے باہر نکال کر انہوں نے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے بہت فریاد کی، لیکن انہوں نے مجھے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کو کہا اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ اب ایک بار پھر میرے لیے فرحان کی مدد مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ مجھے واپس اپنے فلیٹ پر لے گیا۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ تھا کہ فرحان سے شادی کر لوں، لیکن اس کے گھر والے مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ صرف اس کی دادی اماں تھی جن کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ تھا۔ بالآخر ان کی کوششوں سے ہماری شادی ہو گئی۔ فرحان کے گھر میں میری زندگی انتہائی تکلیف دہ تھی کیونکہ ہر کوئی مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ ایک روز تو اس کے والد اور بھائی نے مجھ پر سخت تشدد کیا اور میرے کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر بھی نکال دیا۔ اس موقع پر ہمسایوں نے مجھے پناہ دی۔ میری تکلیف کا سلسلہ یوں ہی جاری تھا کہ کچھ عرصے بعد میری قسمت نے ساتھ دیا اور میں ایک یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ میرا تعلیمی ریکارڈ ہمیشہ شاندار رہا تھا اور ایک بار پھر میں نے بہترین تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس دوران میرے ہاں ایک بیٹی نے بھی جنم لیا۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے اسکالرشپ مل گیا اور میں ملک سے باہر تعلیم حاصل کرنے چلی گئی۔ میری تعلیم نے میرے لیے دنیا میں سب سے بڑے سہارے کا کام کیا اور اب میں ایک آزاد اور خود مختار عورت کے طور پر زندگی گزار رہی ہوں۔
اگرچہ میں اپنی اعلیٰ تعلیم کی وجہ سے ایک بار پھر باعزت زندگی گزارنے کے قابل ہو گئی، لیکن نادانی میں اٹھائے گئے ایک قدم نے مجھے جو زخم لگائے ہیں وہ کبھی بھی مندمل نہیں ہو سکیں گے اور وہ کبھی بھی بھول نہیں سکیں گے۔ لہٰذا ان عورتوں سے گزارش ہے جو محبت میں پاگل ہوئی پھرتی ہیں، یہ سب خود غرضی کا پیار ہے۔ اپنے والدین کی قدر کریں۔ اللہ حافظ۔